بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم۔ آخری کلاس میں سورہ بقرہ کی ہی ہماری آیات چل رہی تھی اور بنی اسرائیل کے متعلق چل رہی تھی، اور یہ ذکر آیا تھا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، بنی اسرائیل سے تعلق ہو، یا آج کے دور میں بھی وہاں پر ذکر و اذکار سے روکتا ہے یا تلاوت وغیرہ سے روکتا ہے، تو وہ آج کا سبق انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، وہ لوگ جو لا یعلمون، نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، ہم سے کلام کرتا، اللہ تعالی، او تینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن، کو نشانی، کذالک، اسی طرح، قال اللہ، کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم، سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی ہی، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، یقیناً ہم نے واضح کر، الآیاتی، نشانیاں، لقوم، قوم کے لیے، یوقنون، کس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ اوپر آیات میں یہی ذکر آیا تھا کہ انہوں نے بھی اس طرح کے مطالبات شروع کر دیے تھے کہ ہمارے پاس وہی کیوں نہیں آتی۔ ان آیات میں یہی ذکر ہوا ہے، ان، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ارسلنا کا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیرا، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا، ولا تسألو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، عن سے، اصحابی، والے، الجحیمی، دوزخ والے، یعنی کہ دوزخ والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو صرف بشیرا و نذیرا، خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عنکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الیہود، یہودی، ولن نصارى، ولا، اور نہ، النصارى، نصارى، حتی، یہاں تک کہ تتبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کر لیں، ملتہم، ان کے دین کی، قل، فرما دے، کہہ دیجئے، ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کٹ رہی ہے، یہ تمام ساتھیوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کبھی اچھا، کبھی ایک ساری منٹ آواز دیجیے، میں کٹتی چیک ہے۔ کر لیتا ہوں۔
استاد جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی اب بتائیے گا اگر آواز کٹ رہی ہے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عنکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الیہود یہودی ولن نصارى اور نہ ہی نصارى حتی تتبع جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ملتہم ان کے دین کی۔ قل فرما دیں ان بے شک ہدی اللہ اللہ تعالی کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے الذی وہ جو کہ جاءک آپ کے پاس آ گیا من العلم علم سے ما لکا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من اللہ اللہ تعالی سے من ولی کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہے یہ ایسے ہیں کہ اگر تو آپ ان کی مذہب پر بھی چلنا شروع کر دیں تب بھی یہ آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اور ان کی خواہشات کی آپ پیروی ہرگز نہ کی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی مگر یہاں باقی امت کو ایک اصول سمجھا دیا گیا ہے کہ کسی شخص کی اہمیت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہے بے دین لوگ ہیں جو دین اسلام پر نہیں ہیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے چاہے آپ ان کا دین ہی قبول کیوں نہ کر لیں اور ان کی خواہشات کے مطابق چلنا کیوں نہ شروع کر دیں۔ الذین وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتابہ کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، حق کا حق تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر انکار کرے بھی اس کا فاولئک تو وہ ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا اس دور میں بڑی تعداد ایسی بھی تھی یہود و نصارہ کی جو تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل پیرا تھے اور جب دین اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا۔ یہاں تک جو سارے واقعات تھے اس کی تفصیل تھی یہ بنی اسرائیل سے متعلق، اور اب اس دوبارہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو پھر وہی بات ناصحانہ انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ان سب باتوں کا یاد دلانا تمہاری خیر خواہی ہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین زمانے والوں پر واتقوا اور ڈرو
یومن وہ دن لا تجزی بدلہ نہ ہوگا نفسن کوئی شخص عن نفس کسی شخص سے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور قبول نہ کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی شفاعت کوئی بھی سفارش ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ یاد دلایا اور تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اور جو شروع سے آیات میں آیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام آیات میں ان کا ذکر آیا کہ کس کس طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ پھر دوبارہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور تم دین اسلام قبول کر لو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہوا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا، یہاں پر دیکھیں یہ جب اس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں وَإِذْ ابتلا، حمزہ جو ہے آپ کا آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کی مثال آ رہی ہے وَإِذْ، جب ہم اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں گے تو ہم کس طرح پڑھیں گے وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا، لیکن جب ہم ملائیں گے تو جو ابتلا کا الف ہے وہ گر جائے گا، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے وَإِذْ ابتلا اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں پورا کر دیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں میں آزمایا، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی تھی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا وہ بھی ان کی قربانی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں پورا کر دیا، قال اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلوک تمہیں بنانے والا ہوں للناسی لوگوں کا اماماً امام، قال اس نے کہا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ومن ذریتی کیا میری اولاد سے بھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کیا میری اولاد میں سے بھی اسی طریقے سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اس نے فرمایا لا نہیں ینالو پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تخصیص فرما دی کہ جو ظالم اور نافرمان لوگ ہیں ان کے متعلق میرا عہد نہیں ہے، بلکہ جو فرما بردار ہیں ان کے متعلق ہے۔ اچھا، یہودی جو تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، یہودی یہ کہتے تھے کہ جو آخری نبی ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے، ان کا جو ہے نا یہ دعویٰ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء بھیجے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ آخر نبی بنے۔ تو یہودیوں کو اس بات پر بھی بہت زیادہ بغض اور عناد تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ہی ان آیات میں کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا خانہ کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ۔ سعودی عرب میں جب ہم عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور وہاں لے جائے. تو وہاں پر مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، جہاں پر 2 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں. وَعَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طَهِّرَا کہ وہ دونوں پاک رکھیں، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود والرکع اور رکوع کرنے والے، السجود اور سجدہ کرنے والے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ہذا اس کو، بلدن شہر، آمنا امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والے، من الثمرات پھلوں سے، من آمن جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ تو میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر، اضطروا اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس اور وہ بری جگہ ہے، المصیر ٹھکانہ پلٹ کر جانے کی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بت پرست ہوں، یہ سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور کیا دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے اور دوسری چیزوں سے روزی دے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک طرح کی قبولیت آج ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ سعودی عرب میں یا حرم شریف میں پوری دنیا سے، چاہے وہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں، اور پوری دنیا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جمع کر دی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پھل فروٹ ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، دنیا بھر سے وہاں پر چیزیں آتی ہیں اور لوگ وہاں سے لے کر جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ بلدن آمنہ کے امن کا شہر بنا، تو حرم شریف کی جو حدود ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امن کا شہر اس کو بنایا ہے کہ وہاں پر قتل و قتال وغیرہ اور مار دھاڑ وغیرہ بالکل منع ہے. اسی طریقے سے وہاں پر جو بے زبان جانور وغیرہ ہیں ان کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرم، اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرم کا درجہ دیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ وَإِذْ اور جب يَرْفَعُ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انک انت بے شک تو، السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے. دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی دعا کی. ربنا پھر کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، اور من ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن امت، مسلمتن فرما بردار، لکا تیری، وارنا اور ہمیں دکھا، مناسکنا ہمارے ارکان عبادت، ہمارے مناسک حج، وتب اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انک انت بے شک تو ہی، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، اِنَّكَ انت بے شک تو ہی، العزیز الحکیم حکمت والا، العزیز غالب۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ ان میں سے ایک رسول بھیج، اور یہ دعا یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی اور ان کا تزکیہ فرمایا۔ وَمَن يَرْغَبْ وَمَن اور کون، یرغب منہ موڑتا ہے، عن ملتی دین سے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، الا سوائے، من اس کے، جو سفیہا اس نے بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور بے شک، اصطفینا ہم نے چن لیا، اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال جب کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو سر جھکا دے، قال اس نے کہا، اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ ووصى بها ووصى اور وصیت کی، بها اس کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن بس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مگر تم ہو، مسلمون مسلمان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی کہ دین اسلام پر قائم رہنا، اور اس دین پر قائم رہنا، اور تمہیں ایسی حالت میں ہرگز موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو، اگر تم اسی حالت میں مرنا کہ تم دین اسلام کے پابند ہو۔ ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ حضر جب آئی، یعقوب یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اذ جب، قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرا معبود، و الہ آبائک اور تیرے آبا کا معبود، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہا معبود، واحدا واحد، و نحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں، بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو الہ واحد معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تل کا وہ، امتن امت جماعت، قد تحقیق، خلط جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ جو امت گزر گئی اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا ہے، ولا تسألون اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں،
جو کانو وہ تھے یعملون کیا کرتے تھے، یعنی کہ تم سے تمہارے متعلق ہی پوچھا جائے گا، جو امت گزر گئی وہ کیا کام کرتی تھی اس کے متعلق تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا۔ وقالو اور انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی تہتدو تو تم ہدایت پالو۔ قل کہہ دو بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیفاً یکسو وما اور نہیں کانا وہ تھے من المشرکین مشرکین میں سے۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں گے جو پوری طرح حق ہی کی طرف تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، بل اسباطی اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے بھی درمیان، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو اس نے ہماری طرف نازل کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن ہم امت محمدی ہیں تو ہم شریعت، اسی شریعت کی ہم پابندی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، لیکن ہم ایمان تمام انبیاء کرام اور ان پر جو کتب نازل ہوئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم شریعت کی جو پابندی کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی پابندی کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، اگلا جو کلاس ہے آپ کی وہ مولانا عمار صاحب لیں گے، وہ انشاءاللہ 5 منٹ میں آ جائیں گے، تب تک ہم تھوڑا سا سبق ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ ما ایسے جیسے کہ تم ایمان لائے بھی اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک وہی، فی شقاق ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ تو عن قریب کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، فَسَيَكْفِي تو عن قریب کافر ہوگا، کا یہاں پر کا ضمیر آئی کہ آپ کے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تعالی، و اور وہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ تو اگر تو وہ ان چیزوں پر ایمان لے آئیں گے جن پر تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں گے، صرف مخالفت میں ہیں، پس عن قریب اللہ تعالی آپ
کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے۔ اور عیسائی جو کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ خاص جو ہے نا وہ رنگ ہوتا تھا، جو بھی عیسائیت اختیار کرتا تھا تو کہتے تھے کہ اس رنگ سے تم نہا لو، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا۔ کسی کا کچھ سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لیجئے۔ پیپر کے متعلق انشاءاللہ آپ حضرات کو ہمارے ایک ہی تقریباً 2-3 آیات رہ گئی ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیں گے، اور پیپر کے متعلق کل ہی میں آپ کو بتا دوں گا۔ کل ہماری آخری کلاس ہوگی۔ جی حافظ محمد شفیق ملک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہ کون سی قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی؟ یہ قوم نہیں، یہ تو سب کے لیے یہی فرمایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ محمد فیاض صاحب۔ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اصل میں ابھی 10 منٹ پہلے حاضر ہوا عشاء کی نماز پڑھ کے، تو حضرت ہمارے جو استاد ہیں عابد صاحب تشریف نہیں لائے، جمشید عابد صاحب آج؟ نہیں، مولانا عابد جمشید صاحب آج تشریف نہیں لائے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس یہی میں نے کرنا، میں نے کہیں ان کی کلاس مس نہیں کر دی، میں نے اس لیے بس معلوم کرنا تھا۔ دعا کی درخواست ہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو عافیتوں کے ساتھ رکھے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی حافظ عمران۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی امتحان کے متعلق پوچھنا تھا، کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان تحریری ہوگا، آپ حضرات کو ایک پرچہ دے دیا جائے گا، تو وہ آپ کو مقررہ وقت بتا دیا جائے گا، اس میں آپ نے وہ حل کر کے پھر واپس جمع کرانا ہو۔ پرچہ لکھ کے بھیجنا ہوگا سر؟ جی لکھ کے بھیجنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے متعلق کل آپ حضرات کو میں تفصیلاً بتا دوں گا۔ آپ کے استاذ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ریکارڈنگ بند کر دیا جائے کم سے کم استاد آنے تک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی ساتھی اگر بتا دیں کہ کل ہمارا سبق کہاں تک ہوا تھا، ہم نے آخری حدیث پاک کون سی پڑھی تھی، تو اسے آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم. حدیث نمبر 16 سے شروع کریں گے جناب. حدیث نمبر 16. جی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 16 ہے سنن ابی داؤد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. دوبارہ سن لیں. صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. اسکرین شیئر اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں ذرا گھر سے باہر ہوں اور موبائل میں میرے خیال سے کتاب موجود نہیں ہے. صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. صلاۃ المرأہ عورت کی نماز فی بیتہا اس کے اپنے گھر میں افضل زیادہ فضیلت والی ہے من صلاتہا اس کی اس نماز سے فی حجرتہا جو اس نے اپنے گھر کے اندر والے حصے میں نماز ادا کی. اس کا جو مفہومی ترجمہ ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے صحن والا. حالانکہ صحن کے الفاظ آپ روایت کے اندر نہیں پائیں گے، تو یہ مرادی مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا کہ بھئی صحن کا لفظ نہیں ہے تو یہ صحن ترجمہ کیسے ہو گیا. یہ مرادی ترجمہ ہے، کیونکہ عام طور پر گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر صحن ہوتا ہے. ایک گھر کی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے اندر صحن ہے، پھر کمرے موجود ہیں، پھر کمروں کی دیواریں ہوتی ہیں. تو صحن گھر کے اندر شمار ہوتا ہے، گھر کا حصہ ہوتا ہے، گھر سے باہر نہیں ہوتا. اور صحن میں عورت کو آنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، بغیر پردے کے آنا چاہے تو آ بھی سکتی ہے، اس کے گھر کا حصہ ہے. لیکن اس صحن میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا نہیں ہے. ہاں، صحن میں نماز پڑھنا، گھر کے اندر نماز پڑھنا مراد ہے، تو یہ نماز اس نماز سے افضل ہے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے جا کے عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے. ایک عورت محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہی ہے اور ایک گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے اولا اور افضل ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے اگلی بات ہے وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا. اور گھر کے اندر والے تاریک حصے میں، ایسا تاریک حصہ جو جس میں مکمل پردہ ہو، اس میں نماز پڑھنا
باہر والے حصے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صحن سے اندر کو جاتے ہیں تو عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک بڑا کمرہ ہے جس کو بعض لوگ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، بعض کچھ نام دیتے ہیں، لابی کہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ نام دے دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر کمروں کا نمبر آتا ہے، ایک ایک کمرہ ہے۔ اب وہ بڑے کمرے میں نماز پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اندر والے کمرے میں جا کے نماز پڑھیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے خاص حکم ہے، اور مردوں کا اس سے تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ عبادات کا باب چل رہا ہے نماز کا، تو اس میں یہ روایت نقل کر دی گئی، کیونکہ یہی حدیث پاک کی کتاب عورتیں بھی پڑھتی ہیں، تو اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ تو آپ کے گھر کی خواتین ہوں، آپ انہیں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آج ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک بات بیان کیا کرتا ہوں، وہی جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ آگے بھی ایک روایت آئے گی جس میں یہی بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں وہی وہاں بھی کر سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے۔ جو مرد اور عورت کے جسم میں فرق کا قائل ہے وہ اس کی عبادات میں، جس میں جسم آتا ہو، جسمانی عبادات جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی فرق کا قائل ہوگا۔ جو مرد اور عورت کے جسم میں فرق کا قائل نہیں ہے، عبادات میں بھی فرق کا قائل نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، اس میں ایک بات پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی مسجد میں جا کے پڑھیں، جس طرح مرد رکوع کرتے ہیں تو ایسے عورتیں بھی رکوع کریں، جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں ایسے عورتیں بھی سجدہ کریں، جس طرح مرد تشہد میں قعدہ میں بیٹھتے ہیں ایسے عورتیں بھی بیٹھیں۔ تو فرق کے قائل نہیں ہے، وہ اس وجہ سے فرق کے قائل نہیں ہے کہ ان بیچاروں کی عقل ہی چھوٹی سی ہے، بعضوں کی چھوٹی ہے اور بعضوں کی ہے ہی نہیں، تو وہ اس وجہ سے یہ فرق نہیں کر پاتے۔ وگرنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہو، اس کے پاس دماغ موجود ہو، اور وہ صبح و شام بادام بھی کھاتا ہو، عقل اس کی تیز ہو، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ فرق سمجھ سکتا ہے کہ جب جسم میں فرق ہے تو جسمانی عبادت میں بھی فرق ہونا چاہیے، جسمانی ساخت میں فرق ہے تو جسمانی عبادات میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ ایک بہت موٹا سا مسئلہ ہے اور عقلی مسئلہ ہے، اس پر نقل کی ضرورت نہیں۔ ہاں نقلی دلائل موجود ہیں اس پہ، نماز اہل سنت میں بھی ایک مستقل باب موجود ہے، مرد اور عورت کی نماز میں فرق، چند ایک روایات وہاں لکھی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کسی کو چاہیے ہو تو اس پر حضرت کی فائل موجود ہے، مرد اور عورت کی نماز میں فرق، اس سے بھی زیادہ چاہیے ہو تو پھر بندہ حاضر ہے، جتنی روایات آپ کہیں گے، جتنی آپ ہمارے موقف کے خلاف پیش کریں گے، سب کے جوابات دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہاں ایک اور بات بھی کیا کرتا ہوں، ایک خاتون تھی، تقریباً آج 2.5 سال ہونے والے ہیں غالباً، وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے بخاری شریف کے 16 والیوم پڑھے ہیں، جو ڈیجیٹل بخاری ہے، ویسے تو جو ہارڈ کاپی میں اس کی تو 2 جلدیں ہیں، تو انہوں نے میں نے کہا میں نے تو 2 جلدیں پڑھی ہیں، آپ نے 16 پڑھی ہوں گی، تو میں انکار تو نہیں کرتا اس بات کا، لیکن آپ ان 16 والیومز کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد ایک روایت لائیں میرے سامنے پیش کریں جس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے بخاری پڑھی ہے، بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری ہم نے بھی پڑھی ہے، آپ ایک روایت لاؤ، لا کے پیش کر دو، جس دن آپ روایت پیش کریں گے ہم یہ موقف بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج زمانہ گزر گیا ہے، ان کو وہ روایت نہیں ملی، یا بخاری کے 16 والیوم پورے نہیں ہو رہے، تو خیر یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں، تو اس پر بھی تیاری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ اذا اقیمت الصلاۃ،
وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاء، جب قائم ہونے لگے نماز، جب نماز کا وقت ہونے لگے، جب نماز ادا کی جانے لگے، وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ، اور پائے تم میں سے کوئی ایک، الخلاء، بیت الخلاء کی حاجت، نماز کھڑی ہونے لگی ہے، آپ میں سے کسی کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلے وہ اپنی اس قضاء حاجت سے فراغت حاصل کر لے، پھر وہ نماز کی طرف متوجہ۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز قیمتی صلاۃ کا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اکبر ہونے لگی ہے، امام صاحب تکبیر کہنے لگے ہیں اور آپ کو واش روم جانا یاد آ گیا، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو پتہ ہے اذان ہونے والی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز کے قیام کا وقت قریب ہے، آپ اٹھیں، اگر قضاء حاجت کی آپ کو ضرورت ہے تو قضاء حاجت کر لیں، واش روم سے ہو لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو وضو کریں، اتنی دیر میں اذان ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا، یہ معنی نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے، 10 منٹ گزر گئے ہیں، 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں نماز کی ادائیگی میں، نماز کھڑے ہونے میں، جماعت کھڑے ہونے میں، اب آپ کو بیت الخلاء یاد آ رہا ہے اور آپ کو ساتھ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے، تو آپ دوڑے دوڑے واش روم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے جب وہ اذان کی آواز سنتے ہیں تو انہیں بیت الخلاء جانا یاد آتا ہے، جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو انہیں بیت الخلاء میں جانا یاد آتا ہے، تو اس پر ہمارے حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ یہ طرز مناسب نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے کہ بھئی اذان ہو گئی یا مسجد کی طرف جاؤ، اذان اس لیے نہیں ہوتی کہ تم بیت الخلاء میں گھس جاؤ۔ بعض لوگوں کو نا وہ یہ کیا ہوتی ہے عادت بن جاتی ہے کہ اب ظاہر ہے جب انہوں نے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو پہلے باتھ روم جائیں گے، قضاء حاجت سے فارغ ہوں گے، پھر وضو کریں گے، پھر مسجد کے لیے جائیں گے۔ اب جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی ہے تو ان کو فوری طور پر نماز کی فکر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اب یہ اذان شروع ہوتی ہے تو وہ واش روم کے اندر ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اذان کا جواب نہیں دیتے، واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے واش روم کے اندر تو اذان کا جواب نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بسا اوقات اگر زیادہ لمبا ہو جائے تو بعد والے کو آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سارا زمانہ اندر گزر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عادت نہیں اپنانی چاہیے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا، عادت یوں نہیں اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ آج تھوڑا سا تاخیر ہو گیا، اصل سفر بہت لمبا تھا، تو راستے میں نے عرض کیا تھا مولانا ذیشان صاحب سے کہ آپ 5 منٹ لے لیں مزید، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دوبارہ انہیں کہوں کہ مزید 5 منٹ لے لیں، اس لیے میں پھر خود ہی آ کے مائک بند کر دیا، اور ابھی گاڑی رکی ہے تو میں نے مائک آن کر دیا تاکہ میں سبق پڑھا لوں۔ جی فیاض صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا امتحان کے بارے میں ہمیں آپ گائیڈ لائن دیں کہ کیسا امتحان ہوگا، کس طرح کا، تاکہ ذہنی طور پر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ امتحان یوں ہوگا کہ آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ سے پوچھا جائے گا، کسی بھی حدیث کا عربی عبارت لکھ کر آپ سے اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ دوسری بات، اس عربی عبارت میں سے کسی لفظ کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز، خالی جگہ بنائی جا سکتی ہے کہ بھئی ایک مثال کے طور پر اعمال کا دار و مدار آگے خالی جگہ ہے، نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز بنائے جا سکتے ہیں، تو بس یہی چیز ہوگی، یا مختصر سوالات ہوں گے کہ فلاں حدیث کی آپ مختصر تشریح لکھ دیں، فلاں حدیث پاک کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا فرمایا ہے،
بس یہ ہوگا، بہت آسان ہوگا، کسی قسم کی اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ دن میں ایک ایک مرتبہ ایک ایک کتاب کا ہوگا؟ آپ کو امتحانات یہ تو مولا حافظ صاحب بتائیں گے، مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ کیسے آپ کو بھیجا جائے گا۔ ہمارے ذمہ تیار کرنا ہے، تیار کر کے ان کو بھیج دینا ہے، امتحان آپ کا وہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، شاید حضرت مفتی شبیر صاحب ابھی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات یہ ہے، لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ، لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ، نماز کو کھانے یا کسی اور وجہ سے مؤخر نہ کیا کرو۔ لا تؤخروا، تم مؤخر نہ کرو، دیر نہ کرو، الصلاۃ، نماز کے بارے میں، لطعام، کھانے کے سبب کی وجہ سے، او لغیرہ، ولا لغیرہ، اور نہ ہی کسی اور سبب کی وجہ سے نماز کو آپ مؤخر نہ کریں۔ اب آپ میں سے بہت سارے حضرات نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، وہ یہ کہ ہمارے سامنے تو حدیث پاک یوں بیان کی جاتی ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو، آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں، بعد میں آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی نے یہ بات سنی ہو تو میری تائید کریں، نہیں سنی تو تردید کر دیں۔ جی جی سنی ہے میں نے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ جی سنیے۔ اب یہ جو بات ہم نے سنی ہے، اس کا اور اس حدیث کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب ان میں تطبیق کیسے ہم پیدا کریں گے، جوڑ کیسے پیدا کریں گے؟ میرے خیال سے اس کو کل کرتے ہیں، حضرت مفتی شبیر صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مسائل عشر میں آج ہمارا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہ کہ درخت سے نکلنے والی چیزوں مثلا گوند ہے اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں تو ان پر عشر واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض درختوں پر گوند نکل آتا ہے، اس کو ہلکا سا چیرتے ہیں تو گوند نکلتا ہے، اور گوند کافی مہنگا اور کافی قیمتی ہوتا ہے، تو ان پر عشر واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ گوند نہیں ہے، ہمارا مقصود درخت ہے۔ اسی طرح مختلف سبزیوں اور پھلوں کے بیج جو صرف کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا دوائی کے کام آتے ہیں، غذائی اجناس کے طور پر نہیں ہوتے، جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ کے بیج، تو ان پر بھی عشر واجب نہیں ہے۔ نمبر 12، عشری زمین سے اگر شہد نکالا جائے تو اس پر بھی عشر واجب ہے۔
शहद के उशर में हर हाल में 10वां हिस्सा वाजिब है, खा उस पर कितने ही अखराजात आए, ये अखराजात इससे निकाले नहीं जाएंगे बल्कि कुल पैदावार पर उशर है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अहादीस में जहां भी शहद के उशर का तज़किरा आया है, हुजूर ने वहां उशर की बात की है, वहां निस्फ उशर की बात नहीं की। और दूसरी एक वजह जो समझ आती है वो ये कि आमतौर पर उस उशर और निस्फ उशर इसमें फर्क उस वक्त किया जाता है जब आपको खर्च करना पड़ता हो पानी, जिसकी वजह से जमीन की पैदावार जो है वो होती है। तो यहाँ चूंकि इन पर पानी वगैरह कोई खर्च करना नहीं पड़ता, इसलिए इस एतबार से भी देखा जाए तो इस पर उशर वाजिब होना चाहिए। घर में आप सहन में सब्जियां उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, तो इस पर पैदावार पर आप पर उशर नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये घर के ताबे हैं, ये मकान के ताबे हैं, और चूंकि मकान पर उशर नहीं होता इसलिए उसके ताबे जो चीज होगी उस पर भी उशर नहीं होगा। हाँ, आपने ऐसा किया कि मसलन किसी शख्स ने अपने रिहायशी घर को मिसमार किया और उसको तब्दील कर लिया है एक बाग में। अब बाग में तब्दील करने की वजह से अब उसकी हैसियत बाग की है, उसकी हैसियत एक रिहायशी मकान की नहीं है, इसलिए अब उस पर उशर वाजिब होगा। एक बात ये वाज़े रहे कि मसलन अगर एक आदमी मुजारत पर जमीन देता है, जिम्मेदार है एक और एक हल चलाते हैं, और दोनों के दोनों फिर जो आमदन होती है उस आमदन में दोनों शरीक हो जाते हैं। मसलन दोनों ने मुजारत की है, एक मुजारे है और एक मालिक है, तो मुजारत के नतीजे में आधी आधी उन्होंने जो ली है, पैदावार ली है, तो हर एक पर, जिम्मेदार पर अपने हिस्से का उशर और काश्तकार पर अपने हिस्से का उशर है। और अगर जमीन किसी ने ठेके पर दी हो, जिस तरह आजकल ठेके पे चलती हैं जमीनें, तो ठेके पर जिसने जमीन ली है यानी किराएदार, उस पर उशर वाजिब होगा। जमीन का जो मालिक है, मालिक की जमीन पर उशर वाजिब नहीं होगा। एक बात ये याद रखने के काबिल है कि देखिए, हम अपनी फसल उगाई हमने और उसमें से हमने कुछ खर्चा किया है, अब कौन सा खर्चा हम उसमें से निकालें और कौन सा खर्चा उसमें डालें। तो ये बात याद रहे कि इब्तदाई जो खर्चा होता है, मसलन आपने हल चलाए, इजाफी जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए आपने स्प्रे की है, आपने खाद डाली है, पानी डाला है, और दीगर जो अखराजात आपने किए हैं, आपकी जमीन में जब माल आ चुका तो अब आपके लिए ये दुरुस्त नहीं कि आप उन तमाम अखराजात को निकालें, नहीं, कुल पैदावार का आप उशूर अपने अखराजात निकाले बगैर करेंगे, क्योंकि हदीस मुबारक में इसका कहीं तज़किरा नहीं आया कि उनको निकाला जाए। हाँ, आपकी फसल पक गई है, फसल पकने के बाद आपने उसको जिस तरह गहाई पर ले आते हैं तो कटाई की उजरत है, थ्रेशर का खर्चा है, इसको भी आपने उशर से मिनहा नहीं करना। अच्छा, मसला नंबर 19, अगर कोई शख्स पैदावार का मालिक है और मकरूज है तो उस पर भी उशर वाजिब है, कर्ज को वो माइनस नहीं करेगा। ये हमने ज़कात और उशर के मसाइल के फर्क में बयान कर दिया था। नंबर 20, एक आदमी है, अभी उसने खेती बाड़ी, अभी खेती बोई है या फल है उसमें अभी शुरू किया है, अभी तक उसका फूल आया ही नहीं है और वो उशर अदा कर ले, ऐसा उशर अदा करना जायज नहीं है। किसने अदा कर दिया तो बाद में दोबारा अदा करे, यानी खेती इतनी आ गई कि अब वो उसको काट कर जानवरों को खिला सकते हैं, उस वक्त उशर अदा कर दे पैसों की सूरत में, तब दुरुस्त है। अगर उसके जो है वो फल हैं तो फलों के अगर फूल जाहिर हो जाएं तब भी उशर दे सकता है, उससे पहले देना जायज नहीं है। एक आदमी की फसल है, फल है, सब्जी वगैरह जो कुछ भी है, अगर वो शख्स जो है सब्जी फल फसल वगैरह के पकने से पहले अगर वो इस काबिल हो जाती है कि आप उससे नफा उठा सकते हैं, तब भी आप पर उशर देना वाजिब हो जाता है, तब भी आप पर उशर देना वाजिब हो जाता है। नंबर 22, एक आदमी उसने फसल और फल को पकने से पहले काट लिया या पकने से पहले तोड़ लिया, तो जितनी
مقدار اس نے فصل کی کاٹی ہے یا فصل کی توڑی ہے تو اس پر اسی کے برابر عشر ادا کرنا واجب ہے. اگر زمین بارانی ہے تو پھر کامل عشر، اور اگر زمین دوسری ہے تو پھر نصف عشر ہوگا. ایک آدمی ہے، اس نے اپنے پھل کو یا اپنی فصل کو قابل استعمال ہونے کے بعد استعمال کر لیا یا خود اس کو ختم کر دیا، جانوروں کو کھلا دیا یا خود کھا لیا یا ویسے اس نے اس کو ختم کر دیا، ضائع کر کے رکھ دیا، تو اب اس سے عشر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جتنی اس نے زمین کی پیداوار کو خراب کیا یا اس نے جو ہے وہ پھل کو یا فصل کو جو خود استعمال کیا یا جانوروں کو کھلایا، تو اتنے حصے کا عشر دینا اس پر واجب ہے. نمبر 24، ایک آدمی نے اپنی فصل کو خود ضائع نہیں کیا بلکہ آسمانی آفت آئی، سیلاب آیا، طوفان، بارش، کوئی اولے گرے، فصل من جانب اللہ تباہ ہو گئی ہے، تو اب اس سے عشر ساقط ہو چکا. عشر ساقط، ہاں ایسا ہوا کہ کچھ باقی ہے، کچھ تباہ ہو گئی، کچھ چوری ہوئی، کچھ باقی ہے، تو جو موجود ہے اس کا عشر دینا واجب ہے. جو ضائع ہو گئی تو اس کو آپ شامل نہیں کریں گے. ایک آدمی ہے، اس نے کسی دوسرے بندے کی پیداوار کو ضائع کر دیا، مثلا زمین تھی، زمین کی پیداوار کو اس نے ضائع کر دیا، تو زمین کا مالک اس ضائع کرنے والے شخص سے تاوان وصول کرے اور تاوان میں سے عشر دے. اگر وہ تاوان نہیں دیتا، بھاگ گیا، بات نہیں سنتا، تب بھی مالک کی ذمہ اس وقت تک عشر نہیں جب تک وہ دیتا نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ بعض مرتبہ آپ کوئی پھل، آپ کوئی پودا ایسا اگاتے ہیں کہ مثلا اس کے پتے کام آتے ہیں، تمباکو ہے، پان ہے، تو اب پتوں پر عشر ہوگا. واضح بنیادی بات یہ ہے کہ اس لیے کہ چونکہ یہ فصل یعنی پتے وغیرہ اب خود مقصود بن چکے ہیں، اب مقصد بن چکے ہیں، تو مقاصد میں عشر جو ہے وہ واجب ہوا کرتا ہے. ایک آدمی ہے، اس نے زمین پر کھڑی کھڑی فصل یا درخت پر لگے ہوئے پھل پکنے کے بعد فروخت کیے، تو عشر ادا کرنا اس پر ہوگا، خریدار پر نہیں. اور اگر اس نے پکنے سے پہلے کچے کچے فروخت کر دیے اور خریدار کے پاس جا کر وہ پکتے ہیں، تو اب فروخت کرنے والے کے ذمہ عشر نہیں، بلکہ اب عشر خریدار کے ذمہ ہے. وقف کی جو زمین ہوتی ہے، وقف کی مثلا رفاعی ادارہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی اسکول ٹائپ ہے، اگر اس کی زمین عشری ہے تو عشری زمین سے حاصل شدہ جو پیداوار ہوگی، اس پیداوار میں بھی عشر کو ادا کرنا واجب ہے، اس میں بھی عشر کو ادا کرنا واجب ہے. مسئلہ نمبر 3، بعض مرتبہ پہاڑ میں یا عام جنگل جو کسی کے ملکیت نہیں ہوتے اور زمین وہاں کی عشری ہے، تو ایک شخص وہاں سے پھل لاتا ہے، تو جو پھل لائے گا تو اتنی پر عشر ادا کرنا واجب ہوگا، یعنی حاصل شدہ پھلوں کی کل مقدار پر عشر ادا کرنا واجب ہوگا. یہ آپ کی مشقی سوالات ہیں، تو ان مشقی سوالات کو بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. ہمارے سوالات جو ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات اور سوالات یہیں سے بھی آ سکتے ہیں. روزہ کا بیان، دیکھیے روزہ کے حوالے سے بہت ہی مختصر اور پر اثر گفتگو میں ہم 7 باتیں بیان کریں گے. روزے کی فرضیت، روزہ کے فضائل، روزہ کی تعریف، روزہ کی اقسام، روزہ کے احکام، مسائل، چند شبہات اور صدقۃ الفطر کے فضائل اور اس کے احکام کا بیان ہوگا. سب سے پہلے روزے کی فرضیت. روزہ فرض ہے، اور یہ کس پر فرض ہے؟ عاقل پر، بالغ پر، جو مسافر نہ ہو اس پر روزہ فرض ہے. اگر مسافر ہو تو فی الوقت ذمہ میں تو ہے لیکن ادائیگی ابھی فرض نہیں، جب سفر مکمل ہو جائے تب وہ ادا کرے. رمضان کے روزے کی فرضیت قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सीधी राह दिखाती हैं और हक व बातिल के दरमियान फर्क करती हैं। इसलिए तुम में से जो शख्स ये महीना पाए तो वो इसमें जरूर रोजा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर, अब देखिए ये जो अल्फाज हैं, तुम में से जो शख्स ये महीना पाए वो जरूर रोजा रखे, ये अल्फाज रोजे के फर्जियत को साबित करते हैं। अरबी के अल्फाज ये हैं, फमन शहीदा मिनकुम शहर फलयसुम, जो शख्स तुम में से शहर रमजान को पाले तो उसको चाहिए रोजा रखे। तो इन अल्फाज से, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो, और अल्लाह ने तुम्हें जो तरीका सिखाया उस पर अल्लाह की बड़ाई करो, बयान करो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। रोजे के बेशुमार फजाइल हैं। पहली फजीलत मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 7904, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमजान में 5 चीजें खास तौर पर दी गई जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। नंबर 1, उनके मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, उनके लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, हत्ता कि इफ्तार के वक्त तक दुआ करते हैं। नंबर 3, जन्नत उनके लिए हर रोज सजा दी जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अनकरीब मेरे नेक बंदे मशक्कतें अपने ऊपर से उठाकर तेरी तरफ आएंगे। नंबर 4, इस महीना में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और लोग रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में जा सकते हैं। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज की कि क्या ये शब कदर है? इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मजदूर को मजदूरी काम खत्म होने के बाद मिलती है। सुभान अल्लाह, कितनी उम्दा फजीलत है जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई। मुस्नद अहमद में दूसरी हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोजादार की जब वो रोजा इफ्तार करते वक्त मांगता है, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मजलूम इंसान की जिसको अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं, यानी दुआ को, और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि बंदे मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, अगरचे किसी मसलहत की वजह से कुछ देर भी हो जाए। शुअबुल ईमान में इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने ये रिवायत नकल की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा कि मेरे रब, मैंने इसे खाने और ख्वाहिशात से दिन को रोके रखा, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात के सोने से रोके रखा, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम कुरान के साथ भी ताल्लुक जोड़ें और रोजे के साथ भी ताल्लुक जोड़ें। रोजे की तारीफ बिल्कुल आसान और सादा तारीफ। देखिए, अगर कोई शख्स सुबह सादिक से लेकर, सुबह सादिक जब रात की स्याही खत्म होकर दिन का उजाला शुरू हो जाए, उसे कहते हैं सुबह सादिक। अगर कोई शख्स सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जिनसी ताल्लुक से रुका रहता है तो इसका नाम रोजा है। 3 बातें जहन में रखी जाए, 3 बातों से रुकना रोजा है, खाने से, पीने से, रुकने से, और अहम बात यह कि साथ नियत हो। एक शख्स पूरा दिन बीवी के पास नहीं गया, ना कुछ खा सका ना पी सका, लेकिन नियत नहीं थी रोजे की, तो उसका रोजा नहीं होगा। 3 चीजें और साथ साथ नियत होनी चाहिए। रोजा की अकसाम देख लीजिए। रोजा की एक किस्म फर्ज है। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। इसकी मजीद तशरीह आ रही है। वाजिब रोजे, आपने नजर मानी कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर इल्म दीन कोर्स में कामयाब किया तो मैं 2 रोजे रखूंगा, ये आपके रोजे वाजिब हैं।
اور اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا تو اس کو آخر تک پہنچانا بھی واجب ہے، یعنی نفل روزہ کی تکمیل بھی واجب ہے۔ مسنون روزے، یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اور 9 یا 11 اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو یہ بھی مسنون۔ مستحب روزہ، ہر ماہ 3 دن، خاص طور پر 13، 14، 15 کا روزہ اور شوال میں 6 روزے۔ ہفتہ اور پیر، ہفتہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ بھی مستحب ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزے رکھنا یہ بھی مستحب قرار دیا گیا۔ نمبر 5، فرض، واجب، مسنون، مستحب اور حرام۔ دیکھیں 5 روزے رکھنا حرام ہے، یکم شوال کو بھی حرام ہے، 10 کو بھی، 10 ذوالحجہ کو، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزے کے حوالے سے 5ویں اور اہم بات، دیکھیے روزے کے احکام میں چند ٹرمز اور چند جو ہے وہ اصطلاحات وہ ذہن میں رکھی جائیں۔ ایک ہوتے قضا اور کفارہ، یہ کیا چیز ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اس میں ان کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں فرق بھی، اور یہ بھی کہ قضا کب واجب ہے اور کفارہ کب واجب ہے۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ایک روزہ آپ نے توڑ دیا یا چھوڑ دیا تو آپ اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھیں، یہ ہے روزے کی قضا۔ اور کفارہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص روزہ توڑتا ہے تو روزہ توڑنے کی پاداش میں، روزہ توڑنے کی سزا کے طور پر وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اسے کہتے ہیں کفارہ۔ تو قضا ایک روزہ ہوتی ہے اور کفارہ یہ ہوتا ہے 60 روزے یا مسلسل 2 ماہ کے روزے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قضا روزے ایک سے زیادہ بھی ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ ایک عورت ہے، اس نے ایام میں 5 روزے چھوڑ دیے تھے تو ایک روزہ آج رکھ لے، 2 دن بعد اور رکھ لے، 4 دن بعد پھر رکھ لے، اس طرح بھی رکھ سکتی ہے۔ لیکن جو قضا کے بعد کفارے کے روزے ہیں ان میں تسلسل ضروری ہے، درمیان میں ناغہ کرنا جائز نہیں ہے۔ روزے کی قضا خود رکھنا ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے۔ ہاں اگر انسان بالکل بوڑھا ہو گیا اور وہ بالکل ہی روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا تو پھر وہ فدیہ دیتا ہے، جس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا تو قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی۔ قضا کا معنی 1 روزہ، کفارہ کا معنی 60 روزے۔ گویا رمضان کا 1 روزہ اگر کسی نے توڑ دیا تو وہ 61 روزے رکھے گا۔ ایک آدمی ہے بالکل بوڑھا ہے، یا بوڑھا نہیں ہے لیکن بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ مسلسل وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ 1 روزہ رکھا تھا، اس سے کچھ مطلب ہے خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ 60 روزے مسلسل رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر کوئی مستند اور جو ہے نا وہ ایتھنٹک طبیب، ایتھنٹک ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے 60 روزوں کا یہ فدیہ شمار ہو جائے گا، کفارہ شمار ہو جائے گا۔ ایک مسکین کو 60 دن بھی کھلا سکتے ہیں، تسلسل ضروری نہیں۔ اچھا، ایک مسکین کو صبح شام کھانے کی جگہ صدقۃ الفطر کی مقدار بھی آپ دے سکتے ہیں، گندم 2 کلو دے دیں 1 روزے کے بدلے میں، یا 2 کلو گندم جتنے کے آتے اتنے کا آٹا خرید کر دے دیں، اتنی مالیت کی کوئی اور چیزیں، کپڑے، جوتے، کچھ بھی آپ دے دیں تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جو کفارہ کے 60 روزے رکھنا چاہتا ہے، لیکن کفارہ کے 60 روزے بلا ناغہ مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ، مثلا اس نے چاند کی پہلی تاریخ دیکھ کر روزے شروع کیے تو اب 2 مہینے پورے کرنا کافی ہے۔ 1 مہینے میں 29 ہو گئے، دوسرے میں بھی 29، کل 58 روزے، تب بھی ہم سمجھیں گے کہ پورے ہو گئے۔ 1 میں 30، دوسرے میں 30، تب بھی سمجھیں گے۔ 1 میں 29 اور دوسرے میں 30، تب بھی سمجھیں گے کہ اس کے کفارہ کے روزے کافی ہو گئے، پورے ہو گئے۔
ایک آدمی ہے جس نے کفارہ کے روزے رکھنے تھے اور درمیان میں بیماری کی وجہ سے ناغا کر لیا، بھلے ایک دن کا ہی روزہ نہ رکھا ہو، اب ہم کہیں گے کہ یہ تسلسل ان کا ٹوٹ گیا، اب یہ دوبارہ روزے رکھیں۔ اور اگر ایک خاتون ایسی ہے کہ جس نے روزے رکھے تھے درمیان میں اس کو حیض آ گیا، تو حیض آنے کی وجہ سے جو ناغا ہوگا وہ معاف ہے، حیض سے پاک ہو کر پھر روزے سٹارٹ کر دے تو اس کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایام میں نہیں تھی بلکہ اس کو نفاس آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا، یا درمیان میں 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ آ گیا، تو اب بھی اس کو روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، تسلسل اب ٹوٹ گیا۔ یہ بہت عام مسئلہ، ایک بندے نے رمضان میں ایک سے زیادہ روزے توڑ دیے تو تمام روزوں کی طرف سے قضا تو الگ الگ ہوگی، البتہ کفارہ ایک ہی ہوگا، کفارہ ایک ہی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو کفارہ کی بات کر رہے ہیں یہ رمضان کے ادا روزے کی ہے۔ مثلا ابھی رمضان چل رہا ہو اگر، تو آج کس نے روزہ توڑ دیا تھا تو اس کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے تو اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص ایسا کرے کہ وہ اس کی قضا کرے گا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کا بیان دیکھیے۔ اگر ایک آدمی بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے بھول کر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک سے زائد بار بھی بھول کر کھا لے تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھا پی رہا ہے تو آیا کہ اس کو ہم یاد دلائیں یا یاد نہ دلائیں؟ اس کے لیے قاعدہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جس بندے کو دیکھا اگر وہ طاقتور ہے، تندرست اور توانا، کہ اس کو یاد دلائیں اور وہ کھانے سے رک جائے تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، تو اب یاد دلانا واجب ہے۔ مثلا کوئی جوان آدمی ہے اور اگر کوئی بوڑھا اور کمزور ہے، ضعیف و ناتواں ہے، اگر اس کو یاد دلائیں تو تکلیف ہوگی اس کو، مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتا بھوک، تب اس کو کھانے دینا چاہیے، اب اس کو یاد نہ دلائیں۔ ایک آدمی تھوک نگلتا ہے تو تھوک جتنا بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے پان کھایا تھا اور روزہ کا وقت جب ختم ہوا تو اس نے کلی کر لی، اور کلی کر کے وہ شخص اب جو ہے وہ بیٹھ گیا، لیکن اس کی زبان پر تھوک میں سرخی ختم نہیں ہوئی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے ناک کو اتنا تیزی سے سڑک لیتا ہے کہ اس کی جو رینٹ ہے وہ حلق میں چلی جاتی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ کی رال سڑک لی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اگر چلی گئی اس کے منہ کے اندر۔ ایک آدمی کے منہ میں خون نکلتا ہے اور خون اس کی تھوک سے کم ہے، یاد رکھیے گا، خون اگر منہ میں ہو، اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے اور خون نگل لیا، اب روزہ گیا۔ اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، تب بھی روزہ نہیں گیا، اور اگر خون اور خوک برابر ہے تب روزہ گیا۔ تو پہلا مسئلہ یہاں ہے، باقی آگے آ رہے ہیں۔ تو اگر خون تھوک سے کم ہے اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہیں ہو رہا تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی عورت، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے، چکھ کے پھر تھوک دیتا ہے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے۔ کچھ چیزیں جو مستثنا ہے، مثلا چھوٹے بچے کو چیز چبا کے دینی ہے، ماں چبا کے دے سکتی ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو بعد میں تھوک کر لے، گنجائش ہے۔ ایک خاتون کا شوہر بڑا بد مزاج ہے، اگر سالن نمک میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو سخت غصہ ہوتا ہے، تو زبان سے تھوک کر اس کو جو ہے وہ چکھ کر اس کو وہ پھینک دے تو درست ہے۔ مسواک ہے، آپ تازہ مسواک کریں، خشک مسواک کریں، جس طرح کا بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ آپ نے خون دینا ہے یا خون لگوانا ہے، چاہے انجیکشن مسل والا ہو چاہے رگ والا ہو، وین اور مسل دونوں کا انجیکشن لگائیں تب بھی کچھ حرج نہیں ہے، ڈریپ بھی لگوائیں تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم 1 گھنٹہ پڑھ لیں اور سبق انشاءاللہ ہم کل اپنا ختم کر دیں گے۔
سوال جواب ہم سے گزارش ہوگی آپ سے کہ سوال جواب اگر پرسنل پر آپ مجھ سے کر لیں تو انشاءاللہ بہتر اور مناسب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کہا پرسنل پر بھجوا دیں, میں نئی کلاس میں جاؤں. پرسنل کے بجائے جواب نہیں آ رہا. میں نے ایک سوال کا آپ کے جواب دیا تھا, دوسرے کا دے رہا تھا کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے, کلاس کے بعد میں بھجواتا ہوں.